شکیب کو اگر احمد ندیم قاسمی صاحب نے اردو غزل گوئی کا سپہ سالار کہا ہے تو اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یعنی اگر آپ نظموں کی سلیکشنز کو دیکھیں تو بہت ساری نظمیں آپ کو شکیب کی ایسی ملیں گی کہ اگر ہم اردو ادب کا ایک عالمی سلیکشن یا عالمی انتخاب تیار کریں تو شکیب کی نظموں کو ہم آسانی سے نظر انداز نہیں کر سکتے. دوبارہ قاسمی صاحب کی ہی الفاظ میں کہ انہوں نے ایک دفعہ شکیب کی کتابوں میں سے انتخاب کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے محسوس کیا کہ میں نے تقریباً ہر شعر کو منتخب کر لیا ہے. شکیب کا پہلا شعری مجموعہ روشنی ہے روشنی تھا، جس میں پہلے شعری مجموعے میں ہی شکیب نے اپنے اسلوب کو، اپنے فن کو، اپنی ڈکشن کو بہت ہی خوبصورتی سے اجاگر کر دیا تھا اور اپنا ایک ادبی قد و قامت پہلے شعری مجموعے سے ہی پوری دنیا پہ ظاہر کر دیا تھا. اس میں سے ایک غزل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. گلے ملا نہ کبھی چاند بخت ایسا تھا، ہرا بھرا بدن اپنا درخت ایسا تھا، ستارے سسکیاں بھرتے تھے اوس روتی تھی، فسانہ جگر لخت لخت ایسا تھا، اور ذرا نہ موم ہوا پیار کی حرارت سے، چٹخ کے ٹوٹ گیا دل کا سخت ایسا تھا. یہ اور بات کہ وہ لب تھے پھول سے نازک، کوئی نہ سہ سکے لہجہ کرخت ایسا تھا، اور ادھر سے گزرا تھا ملک سخن کا شہزادہ، کوئی نہ جان سکا ساز و رخت ایسا تھا. جیسے یہ کتنا خوبصورت شعر ہے کہ وہاں کی روشنیوں نے بھی ظلم ڈھائے بہت، میں اس گلی میں اکیلا تھا اور سائے بہت. شکیب کی امیجری جو ہے وہ آپ کی آنکھ کے سامنے بالکل ایک پینٹنگ کی طرح ویوڈ اور کلیئر ڈیٹیلز تک آپ کو پیش کرتی ہے. یعنی آپ کی امیجنیشن پہ کچھ حصہ اس پینٹنگ کا چھوڑ دیتی ہے اور کچھ حصہ آپ کو دکھا دیتی ہے، تاکہ قاری جو حصہ چھوڑا گیا ہے قاری اس کو اپنی اپنی امیجنیشن کی پہنچ تک پینٹ کر سکیں. حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ صرف 32 سال کی عمر میں اس قدر خوبصورت اشعار کیسے لکھے جا سکتے ہیں، اور ان میں سے بعض اشعار تو ایسے ہیں جو شکیب نے صرف 24 یا 25 سال کی عمر میں لکھے. آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ اس سن میں کوئی کہاں تک اپنی تھاٹس میں میچور ہو سکتا ہے. یہ شعر دیکھیے گا کہ فصیل جسم پہ تازہ لہو کے چھینٹے ہیں، حدود وقت سے آگے نکل گیا ہے کوئی. اور آپ دیکھیں کہ اس شعر میں شکیب کی موت، جیسا کہ بہت سے لوگ جانتے ہیں، وہ ایک بہت ہی غیر فطری طریقے سے ہوئی تھی. کچھ نامعلوم نفسیاتی وجوہات کی وجہ سے 32 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے آپ کو ایک ریل گاڑی کے آگے ڈال کے خودکشی کر لی. تو اس شعر میں ایک طرح سے ایک ادراک نظر آتا ہے اپنے مستقبل کے بارے میں، اپنے انجام کے بارے میں. میرا تو جب بھی دل چاہتا ہے کہ میں اچھی شاعری، اچھا شعر پڑھوں تو میں شکیب جلالی کی کلیات ضرور پڑھتا ہوں، اور بارہا پڑھنے کے باوجود میں اس سے اتنا ہی لطف اندوز ہوتا ہوں جتنا کہ پہلی دفعہ پڑھنے سے ہوا تھا. تو میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کم از کم ایک دفعہ اس خوبصورت کتاب کو، شعروں کے اور نظموں کے اس خوبصورت مجموعے کو ضرور پڑھیے. آپ یقیناً اس سے بہت زیادہ لطف اندوز ہوں گے.